شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیکی کی ایک صورت کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ہے، نرمی سے بات کرنا بھی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا بھی ہے، کسی کے کام آنا بھی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو بس ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند رکھ میرے مولا، یہ دنیا والے چاہے نظر سے گرائیں یا آسمان سے، ہماری روٹی ہمیں ہی دے یا رب، تیرے بندے بڑا خوار کرتے ہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہو، کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا، میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا تیرے پروردگار سے؟ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مجھے تیرے بندوں سے کوئی گلہ نہیں، اے میرے اللہ، بس مجھے اتنا اچھا بنا دے کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ دنیا میں ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خدا کو یاد تب ہی کرتے ہیں ناشکر انسان جب انہیں خدا سے کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے۔ تین چیزیں کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1 چغل خور، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا،
ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اور اچانک ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 1 اللہ کی یاد، نمبر 2 موت کی تیاری۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ مسجد بھی عجیب جگہ ہے جہاں امیر اور غریب دونوں رب سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ پڑھنا ہے تو پڑھ لو قرآن دنیا کے اس چمن میں، بعد میں کب پڑھو گے جب لاش ہوگی کفن میں۔ اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص تیری رحمت کا طالب ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ کلمہ آپ کی وجہ سے لازمی پڑے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ محبت کی شدت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ اسے دور کر دیتا ہے جس سے شدت سے محبت ہو جائے۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پھر آواز آئی حی علی الفلاح۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ ہم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ جھک جاؤ۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے۔ یا الہی جو تجھ کو، جو تیرے محبوب کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا دے۔ آمین۔